अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लेक्चर नंबर 58 58वां लेक्चर है ये, जहां हम फ्यूचर टेंसेस जो चार हमें पढ़ने हैं उसमें से आज हम तीसरे नंबर का टेंस पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ज़रा गौर करें इसके नाम का। जहां फ्यूचर लिखा हुआ हो वहां जुमला गा गे गी का होगा, जिसके अंदर ये हुरूफ आएंगे जो ये बताएंगे कि गा गे गी फ्यूचर यानी मुस्तकबिल का है। और वहाँ विल और शैल का इस्तेमाल होगा जो बताता है कि ये टेंस जो है वो फ्यूचर का है। इसी से हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर का है। दूसरी एक बात, जहाँ परफेक्ट हो वहाँ आपको पता है कि काम मुकम्मल हो चुका है, मुकम्मल काम वो भी हो चुका है। और यहाँ जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में देखते थे कि हैज़ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी, यहाँ सिर्फ हैव का आएगा इस्तेमाल, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वाली थर्ड फॉर्म। अब जहाँ हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम कह चुके थे कि चुका हूँ, लिया है, जैसे मैं खा चुका हूँ, मैंने खा लिया है, तो वहाँ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते थे। यहाँ फ़र्क ये है कि हैव के साथ लगेगा, यहाँ हैज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ ग्रुप वन में हम हैज़ लगाते थे और फिर थर्ड फॉर्म लगाते थे। यहाँ हर ग्रुप के लिए हैव लगेगा। अब देखते हैं कि ये जुमले कैसे होते हैं। याद रखिएगा, ये ये ऐसे जुमले होते हैं जिनमें आने वाले वक्त आने वाले वक्त में काम मुकम्मल हो जाएगा। अब निशानी क्या है इन जुमलों की? चुका होगा। देखिए, वहां हम कहते थे चुका हूं, चुका है, यहाँ चुका होगा। यहाँ हर एक में गा गे गी जरूर आएगा, जब भी वो फ्यूचर की अलामत को जाहिर करता है। तो हमने कहा चुका होगा, इसी तरह चुकी होगी, इसी तरह चुके होंगे। या फिर पिछले लेक्चर में मैंने बताया था प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस में, या फिर आखिरी में अलिफ, यानी अलिफ, ये है अलिफ। अलिफ के बाद होगा। अब ये अलिफ क्या है मैं आता हूँ। छोटी ये के बाद होगी,
اور بڑی یہ کے بعد ہوں گے وغیرہ. جب جملے میں مثالیں دوں گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کیا ہے. اب ہم اس کو ایک دو مثالیں دیتے ہیں. دیکھیے، وہ کھانا کھا چکی ہوگی. چکی ہوگی آ گیا. یا اس نے کھانا کھا لیا ہوگا. الف کے بعد اس نے کھانا کھا لیا ہوگا. الف کے بعد دیکھیں ہو ہے، لیا میں الف ہے آخری میں، اس کے بعد ہوگا. وہ سو چکے ہوں گے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ سو گئے ہوں گے. اب گئے میں دیکھیں آخری میں بڑی یہ ہے. بڑی یہ کے بعد ہوں گے. میں گھر آ چکا ہوں گا. یا اسے آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں میں گھر آ گیا ہوں گا. وہ اپنا کام مکمل کر چکی ہوگی. اب یہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اس نے اپنا کام کر لیا ہوگا. یہ سارے سینٹینسز آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کام ماضی کا اور فیوچر میں ختم ہونے کی بات. اب اس کی ہم آتے ہیں بناوٹ پہ کہ اس جملے کی بناوٹ کیا ہوگی. یاد رکھیے گا کہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس، جہاں فیوچر کی بات ہوگی، پرفیکٹ کی بات ہوگی، مکمل کی بناوٹ. بناوٹ یہ ہوتی ہے اس کی کہ پہلے سبجیکٹ لگتا ہے. کام کرنے والا جملوں میں سبجیکٹ کہلاتا ہے. اس کے بعد شیل یا ول. شیل گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے، گرامر کے حساب سے آئی اور وی کے ساتھ شیل. باقی سارے سبجیکٹس کے لیے ول. اس کے بعد ہیو لگتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ ہیو سارے سبجیکٹس کے لیے، یہاں ہیز کا استعمال نہیں ہوگا. سارے سبجیکٹس کے لیے چاہے کوئی بھی گروپ ہو ہیو لگے گا. ہیو کے بعد ورب کی تھرڈ فارم لگے جو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں لگتی تھی. اور یہ آپ کو بتا رہا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے. ہیو بھی لگ گیا، تھرڈ فارم بھی لگ گیا، اور پھر آبجیکٹ. یاد رکھیے گا کہ یہ جب آپ ٹینس کو جب پڑھتے ہیں تو ٹینس اٹ سیلف یہ بتاتا ہے کہ آپ کا جو بھی ٹینس ہے وہ کتنے جز سے ملا ہوا ہے. جیسے یہاں فیوچر بھی ہے، پرفیکٹ بھی ہے، تو پرفیکٹ کی جو بھی نشانیاں ہیں وہ آئیں گی. فیوچر کی جو ہیں گاگے والی وہ بھی آئیں گی.
اب ہم آتے ہیں کہ مین ہمارا ہیلپنگ ورب یہ ہے. یہ یاد رکھیے گا. میں بار بار ہیلپنگ ورب پہ زیادہ زور دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نیگیٹو بنانا ہو, انٹروگیٹو بنانا ہو, تو ہمیں ہیلپنگ ورب کا پتہ ہونا چاہیے. اب آئیے اس پہ کچھ جملے بناتے ہیں اسی بناوٹ پہ. وہ کھانا کھا چکی ہوگی, یا اس نے کھانا کھا لیا ہوگا, ایک ہی بات ہے. تو اب آپ ذہن میں رکھیے گا وہ کھانا کھا چکی ہوگی. شی ول ہیو ایٹن فوڈ. ہم نے یہ کہا تھا کہ پہلے سبجیکٹ پھر ول یا شیل. سبجیکٹ ہو گیا, یہ ہمارا ہیلپنگ ورب ہو گیا. یہ اضافی ہیلپنگ ورب کہہ لیں اس کو, جملے کو کنیکٹ کرنے کے لیے. یہ اضافی ہیلپنگ ورب آ گیا. اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم اور پھر آبجیکٹ. ورب کی تھرڈ فارم اور یہ آبجیکٹ آ گیا. تو بنتا ہے جملہ شی ول ہیو ایٹن فوڈ. وہ کھانا کھا چکی ہوگی یا اس نے کھانا کھا لیا ہوگا. اب ہم کہیں وہ سو گئے ہوں گے یا سو چکے ہوں گے, ایک ہی بات ہے. وہ سو گئے ہوں گے یا وہ سو چکے ہوں گے. پہلے ہمیں سبجیکٹ لگانا ہے. سبجیکٹ ہے اس کا دے, یہ ہو گیا سبجیکٹ. پھر ہمیں ول یا شیل میں سے کچھ لگانا ہے. ہم نے ہیلپنگ ورب لگا دیا ول. دے ول ہیو ہمیں اضافی لگانا ہے تھرڈ فارم سے پہلے, مین ورب کے تھرڈ فارم سے پہلے. تو ہم نے ہیو لگا دیا یہ اضافی کنیکشن کے لیے. اور اس کے بعد ہمیں ورب کی تھرڈ فارم لگانی ہے. سلیپ کی تھرڈ فارم ہے سلیپٹ. یہ ہم نے تھرڈ فارم ورب کی لگا دی. تھرڈ فارم آف دا ورب. اس جملے میں کوئی آبجیکٹ نہیں ہے. وہ سو گئے ہوں گے, کوئی آبجیکٹ نہیں ہے, تو جملہ مکمل ہو گیا. They will have slept. اب آپ یہ یاد رکھنا ہے کہ شی ہو جب بھی ہیو آئے گا گروپ ون کا ہے, دے گروپ ٹو کا ہے تب بھی ہیو آئے گا. اس میں ہیز کا استعمال نہیں ہوگا. اسی طرح سے ایک پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے. میں گھر آ چکا ہوں گا یا آ گیا ہوں گا, ایک ہی بات ہے. آ چکا ہوں گا. پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے, پھر ہیلپنگ ورب لگائیں گے آئی کے ساتھ شیل. یہ ہیلپنگ ورب ہو گیا. پھر ہم ہیو لگائیں گے, یہ کنیکٹنگ ہیلپنگ ورب ہے. یہ اصل میں ہے کنیکٹ کرتا ہے جملے کو. یہ کنیکٹنگ یا لنکنگ, جسے آپ لنکنگ کہیں, کنیکٹنگ کہیں, یہ ایڈیشنل ہیلپنگ ورب ہے, اضافی ہے, یہ لگے گا. پھر ہم نے کہا کم. ہم نے کم یہاں ورب کی تھرڈ فارم لگائی ہے. پہلا فارم کم ہے, دوسرا اس کا کیم ہے, تیسرا کم ہے. کم کیم کم, تو یہ ہم نے ورب کی تھرڈ فارم لگا دی. آئی شیل ہیو کم. یہاں گھر ہے جو آبجیکٹ ہے,
تو ہم اس کو آبجیکٹ لیتے ہیں کہ یہ جملہ کمپلیٹ ہے. I shall have come home. اب اگر ہم کہیں وہ اپنا کام مکمل کر چکی ہوگی یا اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا. ایک ہی بات ہے جملہ یہ یاد رکھیے گا. پہلے ہمیں سبجیکٹ لگانا ہے. لڑکی ہے شی سبجیکٹ ہو گیا. ہیلپنگ ورب لگانا ہے. اس کا ہیلپنگ ورب ول ہے. آئی اور وی میں ہم شیل لگاتے ہیں. باقی سارے سبجیکٹس میں ہم ول کا استعمال کرتے ہیں. ایک بار پھر اگر کسی نے شیل کی جگہ پہ آئی اور وی میں ول لگا دیا تو جملہ غلط نہیں ہوتا ہے. یہ ہم پیور گرامر کے حساب سے بات کر رہے ہیں. ورنہ کئی جگہ پہ آپ لکھا ہوا بھی اب آئی کے ساتھ ول دیکھیں گے تو یہ کنفیوز نہیں ہوئیے گا کہ وہاں شیل کیوں نہیں ہے. آئی کے ساتھ ول کا استعمال اب بڑا کامن ہے اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ جو بچے اکیڈمک اس سے پروسیس سے گزر رہے ہیں ان کو یہ جج کیا جاتا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ کہ گرامیٹیکلی کون سا صحیح ہوگا. گرامر کے حساب سے آئی اور وی میں شیل لگتا ہے. اس لیے میں بار بار یہ بتا رہا ہوں آئی اور وی کے ساتھ شیل گرامر کے حساب سے ورنہ غلط نہیں ہے. شی ول اس کے بعد ہیو لگے گا کنیکٹنگ کے لیے. شی ول ہیو. اب ورب کی تھرڈ فارم کمپلیٹڈ. کمپلیٹ کمپلیٹڈ یہ تھرڈ فارم ہے ورب کی. پہلا فارم کمپلیٹ دوسرا کمپلیٹڈ تیسری بھی فارم اس کی کمپلیٹڈ ہے. سو شی ول ہیو کمپلیٹڈ ہر ورک اپنا کام. شی کا اپنا جو ہے وہ ہر ہوتا ہے. جیسے آئی کا میرا اپنا تو مائی ہوتا ہے. آپ کا اپنا تو یور ہوتا ہے. اس لڑکے کا اپنا تو ہز ہوگا. اس لڑکی کا اپنا تو ہر ہوگا. ان لوگوں کا اپنا جو دے میں آتے ہیں ان کا اپنا دیئر ہوگا. یہ اپنا سے مطلب یہ ہے کہ جو سبجیکٹ ہے اسی کا وہ اپنا ہوگا. تو یہ ہم نے کر لیا آبجیکٹ. یاد رکھیے گا کہ سبجیکٹ لگے گا پھر ہیلپنگ ورب لگے گا پھر اضافی کنیکٹنگ ورب ہیو لگے گا پھر ورب کی تھرڈ فارم لگے گی اور پھر آبجیکٹ لگے گا. امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نیگیٹو اور انٹروگیٹو اس کا بنائیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں.